الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم اور ہم نے تمہارے درمیان مختلف خاندان اور قبیلے بنائے ہیں لتعارفوا تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان حاصل کر سکو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم لیکن اللہ کے نزدیک تم میں سے وہی عزت والا ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے قابل صد احترام حاضرین مجلس محترم مکرم سامعین اکرام ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑا احسان اور شکر ہے کہ پرامن طریقے کے ساتھ صحت، تندرستی اور عافیت کے ساتھ میں اور آپ اللہ کے حضور حاضری دینے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے۔ آج کے اس دور میں دین کے ساتھ منسلک رہنا، دینداروں کے ساتھ تعلق ہونا، مسجد کے ساتھ محبت ہونا اور پھر اس کے وسائل بھی میسر آ جانا، یہ کسی نعمت سے کم نہیں۔ میں گفتگو کے آغاز سے قبل ایک بات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔
میں اکثر دوست احباب کو بھی اس جانب توجہ دلاتا ہوں، زندگی کی کایا پلٹنے کا ایک آخری لمحہ جو انسان کے پاس ہوتا ہے، پوری زندگی گزاری ہو نا کسی نے، تو زندگی کی کایا پلٹ دینے کا ایک آخری چانس اور ایک آخری لمحہ جو میرے آپ کے کسی بھی مسلمان کے پاس ہوتا ہے، وہ اس کا جنازہ ہوتا ہے۔ جنازہ زندگی کی کایا پلٹ دینے کے لیے کافی ہے۔ اگر 40 موحد اللہ کے سامنے اس بندے کی سفارش کر دیں، اللہ ان کی حیا میں اس بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن مجھے ایمانداری سے بتائیے گا، جس بندے کو آپ جانتے ہی نہیں، میں جس بندے کو جانتا ہی نہیں کہ اس کا کردار کیسا تھا، اس کا اخلاق کیسا تھا، یہ نمازی تھا کہ نہیں تھا، کیا میں اس کے لیے خلوص دل سے دعا کر سکتا ہوں؟ کر ہی نہیں سکتا۔ میرے دل سے دعا اسی بندے کے لیے نکلے گی جس کے اچھے کردار سے میں واقف ہوں۔ اس لیے میں لوگوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں اور آپ کو بھی کر کے جا رہا ہوں کہ جنازہ ہمیشہ میت کا اس بندے سے پڑھانا ہے جو میت کو جانتا ہو۔ بات سمجھ گئے؟ کیوں؟ وہ جو دعا کرے گا وہ انجان کر سکتا ہے، وہ تو ایک فارمیلٹی، ایک دین کا ایک فریضہ پورا کرے، اور اگر آپ کا تعلق علماء سے ہوگا، دینداروں سے ہوگا، تو ان کی پہچان آپ کے جنازے میں جو دعا کروائے گی وہ آپ کی بخشش کے لیے کافی ہوگی۔ تو کوئی عالم دین ایسا ضرور اپنے ساتھ رکھیں جو آپ کو اتنا پہچانتا ہو کہ آپ کی میت پہ کھڑا ہو کے خلوص دل سے اللہ سے آپ کے لیے معافی مانگے، اور اس کے پیچھے علماء کی اتنی تعداد، موحد لوگوں کی، دیندار لوگوں کی اتنی تعداد ضرور ہو کہ وہ آپ کی زندگی کی کایا پلٹ دینے والا جنازہ ہو۔ تو یہ تو ایک ضمن نصیحت میں کرنا چاہتا تھا آپ احباب سے۔ آج کی اس گفتگو میں جو ہم نے عنوان منتخب کیا ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندانی تعارف۔ خاندانی پہچان رکھنا، سب سے پہلے میں یہ بات واضح کروں، خاندانی پہچان رکھنا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ کوئی خاندانی سسٹم نہیں ہوتا، کوئی ذات نہیں ہوتی۔ نہیں، خاندان بدلنے والے شخص پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ آپ کو اللہ نے جس خاندان سے پیدا کیا ہے، اگر آپ اپنا باپ بدلتے، خاندان باپ سے چلتا ہے نا، باپ بدلتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی حقیقی باپ کو چھوڑ کر کسی اور باپ کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے، اللہ رب العزت نے جنت کے دروازے اس کے لیے بند کر۔ آپ کا تعارف آپ کا خاندان ہے، اپنے خاندان کے ساتھ منسلک رہنا اور جو آپ کا خاندان ہے وہی رکھنا، یہ لازمی بات ہے، یہ ضروری ہے، یہ پہچان ہے۔ ہاں، لیکن خاندان پہ فخر کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اپنے آپ کو چودھری سمجھ کر، اپنے آپ کو میاں سمجھ کر، اپنے آپ کو لینڈ لارڈ سمجھ کر دوسرے کسی خاندان کو حقیر سمجھنا، دوسرے کی بعزتی کرنا، دوسرے کی تذلیل کرنا، دوسرے کے برابر نہ بیٹھنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں تمہاری عزت، تمہارا مقام اللہ کے ہاں خاندان کی وجہ سے نہیں، اللہ کے ہاں تمہارے کردار کی وجہ سے۔ اور خاندانوں میں خاندان اگر کسی کا ہے
تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں اور آپ، میں یقین سے کہتا ہوں، مجھے اپنے دادا تک کا پتا ہے، مگر مجھے اپنے پردادا کا کردار کا نہیں پتا کہ وہ کیسے انسان تھے، انہوں نے کیسی زندگی گزاری. اور میں یہاں بزرگ بھی موجود ہیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے اکثر لوگوں کو اپنے پردادا کی حیات زندگی کی معلومات نہیں ہوں گی. وہ کون تھے، کیسے تھے، کردار کیسا تھا، نہیں پتا ہوگا. لیکن کمال جائیں، صرف ایک شخص دنیا کے اندر ایسے ہیں جن کو اپنے خاندان کے پاکیزہ ہونے اور اپنے خاندان کے کردار کا آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے پیدا ہونے تک کا علم ہے، اور وہ ذات صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اتنا پاکیزہ خاندان اور کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے تک میرا خاندان، میرا باپ، دادا، پردادا، اس سے اوپر ابراہیم علیہ السلام سے اس سے اوپر آدم علیہ السلام سے لے کر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے تک میرے آباء و اجداد میں سے آج تک کسی نے بدکاری نہیں کی ہے. فرمایا جس طرح اسلام میں نکاح ہوتا ہے، میں آدم علیہ السلام سے لے کر یہاں تک نکاح کے ساتھ پیدا ہوا ہوں، کسی نے ملاوٹ نہیں کی، نہ میری ماں کی طرف سے نہ میرے باپ کی طرف سے. ایسا اجلا خاندان، ایسا صاف اور شفاف خاندان. پتا کیا چلا کہ انسان کی کوئی ایک بدکاری جو ہے وہ نسلوں تک نقصان پہنچاتی. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے پیدا ہونے تک نسب کی حفاظت کی. اور یہی کافی نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے تک جب بھی نسب تقسیم ہوا، نسب تقسیم ہوتا ہے نا، نسب پھیلتا ہے. مثلا ایک باپ کے اگر 4 بیٹے تھے تو وہ آگے سے 4 بیٹوں میں نسب چلا گیا، پھر ان کے آگے بیٹے ہوئے تو نسب ایسے ڈیوائیڈ ہوتا گیا، پھیلتا چلا گیا. جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے تو آگے سے 12 قبیلے بنے. ایسے نسب ڈیوائیڈ ہوتا ہے، نسب پھیلتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے تک جب بھی نسب تقسیم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نسب میں پیدا کیا جو ان سب میں سب سے متقی اور پرہیزگار شخص ہوتا تھا. 4 بیٹوں میں سے اگر نسب تقسیم ہے تو 4 میں جو سب سے متقی، سب سے پرہیزگار بندہ ہوتا تھا، اس کے نسب سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے پیدا کیا. یعنی اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کی اس طرح حفاظت کی. اور آپ کا خاندان عرب معاشرے کے اندر قریش خاندان تھا. یہ قریش خاندان عرب میں وہ خاندان تھا جس کے پاس بیت اللہ کے انتظامی امور تھے. بیت اللہ کے انتظامات اس خاندان کے پاس تھے. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ اپنے گھر کے انتظام کسی کے سپرد کر دے. اور میں مبارکباد دیتا ہوں ان لوگوں کو جو مساجد و مدارس کے منتظمین ہیں. کبھی جو مشکلات آتی ہیں تو وہ گھبراتے ہیں. میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں اللہ نے وہ منصب دیا ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے خاندان کو دیا تھا.
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو دیا. اور یہ شرف ایسے ہی نہیں مل جاتا. بندے میں کوئی کوالٹی، بندے میں کوئی خوبی ہوتی ہے تو اللہ اسے وہ ذمہ داری دیتا ہے. اس خاندان کے اندر یہ خوبی پائی جاتی تھی، قریش خاندان کے اندر، کہ یہ خدمت خلق کرنے میں پورے عرب میں سب سے زیادہ نمایاں حیثیت رکھتے. خدمت خلق کا جذبہ، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کی داد رسی کرنی، بیواؤں کو اس کا سہارا بننا. قریش کا لفظ سب سے پہلے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے فہر بن مالک ایک شخص ہے جس کو سب سے پہلے قریش کہا گیا، اور اس کے نسبت سے ہی یہ قریش خاندان چلا. فہر بن مالک، اس کو قریش کیوں کہا گیا؟ آپ کا خاندان قریش کیوں تھا؟ قریش کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قریش کا معنی ہوتا ہے جستجو کرنا، تلاش کرنا. جستجو کرنا، تلاش کرنا. اس بندے کو سب سے پہلے قریش کیوں کہا گیا جس سے یہ نسل اور یہ خاندان بنا اور یہ آگے بات چلی؟ وہ اس لیے کہا گیا کہ مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ اس بندے کے اندر یہ خوبی پائی جاتی تھی کہ یہ ضرورت مند اور غریب لوگوں کو تلاش کر کے ان کی ضرورت پوری کر کے آتا تھا. ان کے گھر جا کے ان کی ضرورت پوری کر کے آتا تھا. کبھی اس کے پاس کسی کو آنا نہیں پڑا تھا. اور ہمارے پاس کوئی آ جائے تو ہم جو ہے وہ اکڑ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کتنے کو بڑے چودھری صاحب ہیں کہ ہم سے جو ہے یہ مانگنے کے لیے آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خاندان سے تھے کہ جو خاندان لوگوں کی ضرورتیں ان کے گھر جا کر اس مال سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے پوری کیا کرتا. اور چونکہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شرف، ایک مقام، ایک عزت سے ہمکنار کرنا تھا، چنانچہ اس کے آثار، اس کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی آپ کے آباء و اجداد میں لوگوں کو دکھانا شروع کر دی. بلکہ میں یہاں تک یہ کہتا ہوں، اب جو چند واقعات جو میں آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں، ان سے پہلے یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی یہود و نصارہ کے پاس وہ آسمانی صحیفے اپنی اصلی حالت میں موجود ہوں گے جو آج تک کسی عوامی پلیٹ فارم پہ، منظر عام پہ نہیں لائے گئے. کون سے صحیفے؟ کہ جن میں قیامت تک کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگین گوئیاں اللہ نے درج کروائی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے والد حضرت عبداللہ، اب ذرا دیکھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا عرب میں تعارف کیسا تھا، پہچان کیسی تھی. انسان اپنے باپ دادا سے پہچانا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں اس کا باپ بڑا نیک تھا، اس کی عزت کرو. لوگ کہتے ہیں اس کا دادا بڑا اچھا تھا، اس کی عزت کرو. لوگ کہتے ہیں یہ فلاں خاندان سے تھا، اس کا کام کرو. خاندانی عزت، خاندانی وقار اللہ نے اپنے نبی کو دیا. حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ، ان کا رشتہ، ان کی شادی کیسے ہوئی؟ ان کا رشتہ اور شادی جانتے کیسے ہوئی؟ یہودیوں نے حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے 6 افراد کو خفیہ مشن کے طور پر بھیجا، جن کا کام یہ تھا کہ حضرت عبداللہ کو قتل کر دیا جائے. جب 6 یہودیوں نے مکہ میں آ کر حضرت عبداللہ کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا تو اس وقت حضرت آمنہ کے والد، جو کہ کزن تھے حضرت عبد المطلب کے، جو کہ کزن تھے حضرت عبد المطلب کے، وہ وہاں پر موجود تھے. حضرت عبداللہ پر
جب 6 یہودیوں نے قاتلانہ حملہ کیا، ابھی انہوں نے اپنی تلواریں نیام سے باہر نکالی ہیں، تو انہوں نے حضرت آمنہ کے والد نے کیا دیکھا کہ پتہ ہی نہیں چلا، اور غیبی مدد ہوئی اور ان 6 کے 6 یہودیوں کے سر کٹ کے تن سے جدا کر دیے گئے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا عبداللہ کی ایسی غیبی مدد، فوراً اپنے گھر گئے اور گھر جا کے اپنی بیوی حضرت آمنہ کی ماں سے کہا، اس لڑکے عبداللہ میں کوئی خاص بات ہے، اس سے پہلے کہ کوئی اور عبد المطلب سے اس کا رشتہ مانگے، میں تمہیں کہتا ہوں اپنی بیٹی آمنہ کے لیے عبداللہ کا رشتہ عبد المطلب سے مانگ لو۔ وہ فوراً گئی، جا کے حضرت عبد المطلب سے رشتہ مانگا، اور حضرت عبد المطلب نے ہاں کر دی۔ کیوں؟ فوراً ہی ہاں کر دی۔ ایسی ایسی نشانیاں اللہ نے ظاہر کی تھی کہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ایسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، ایسے پہچانتے۔ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے ساتھ ایک تجارتی سفر پر یمن جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان، یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ یہ امپورٹ ایکسپورٹ کا تجارت کرنے والا خاندان تھا۔ آپ قریش خاندان کے پاس شام، یمن، قیصر و کسریٰ کے ایکسپورٹ کے لائسنس موجود تھے جو بادشاہوں نے ان کو جاری کیے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاخ کیا ہے؟ بنو ہاشم، اور ہاشم کی قبر جو ہے وہ غزہ میں ہے۔ وہ اسی لیے ہے کہ وہ وہاں پر ایکسپورٹ کے لیے گئے اور وہیں وفات پا گئی۔ ان کا ذکر بھی آئے گا آگے چل کے کہ ان کا نام ہاشم کیوں پڑا، وہ بھی ہم بتائیں۔ لیکن حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کے لیے جب حضرت آمنہ کا رشتہ آیا فوراً ہاں کر دی۔ کیوں؟ یمن گئے، اپنے بیٹے عبداللہ ساتھ ہیں، زبور کا ایک عالم ملا، زبور کا ایک عالم ملا، اس نے کہا حضرت عبداللہ کو دیکھ کر، عبد المطلب اگر مجھے اجازت دو تو میں تمہارے بیٹے کا تھوڑا سا مشاہدہ معائنہ کرنا چاہتا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا میں تمہیں اس کا سطر دیکھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اس نے کہا نہ دو، میں سطر، مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اور ناف اور گھٹنے اس میں شامل ہیں، یہ سطر مرد کے لیے کسی دوسرے مرد کو دکھانا بھی جائز نہیں ہے سوائے اس کے کہ کوئی علاج معالجے کی مجبوری ہو۔ چنانچہ اس نے مشاہدہ کیا، اور مشاہدہ کرنے کے بعد اس زبور کے عالم نے عبد المطلب کو کہا کہ جا کر اس کی شادی حضرت آمنہ کے قبیلے میں کر دو، اس کی شادی اس قبیلے میں ہونی ہے۔ اس کی شادی کس قبیلے میں ہونی ہے؟ جس قبیلے سے حضرت آمنہ کا تعلق ہے، جو کس کی والدہ ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب حضرت عبد المطلب کو اسی قبیلے سے رشتہ آیا تو فوراً انہوں نے ہاں کر دی، اور اللہ رب العزت نے اس خاندان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کی۔ یہ نشانیاں اتنی واضح تھی اللہ کی قسم کہ حیران ہوتے ہیں ہم کہ کیا کوئی انسان اتنا ضدی اور ہر درم بھی ہو سکتا ہے کہ واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود ایمان نہ لے کر آئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے اندر یہ نشانیاں اتنی واضح ہو گئی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ جب یہ شادی طے پا گئی، حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی شادی طے پا گئی، تو اس سے پہلے حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ جا رہے ہیں مکہ سے باہر، تو ایک عورت جو کہ پرندوں کے علم کی ماہر تھی، دیہاتی لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں، ہمیں تو اتنا پتہ نہیں، یہ پرندوں کا ایک علم ہے کہ چڑیا یہاں بیٹھ کے کیوں بول رہی ہے، اس کی ایک وجہ ہے، یہاں کوے کیوں بول رہے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے،
یہاں فاختہ نے گھونسلہ کیوں بنایا ہے، اس کی ایک وجہ ہے. یہ چڑیا اڑتی بیٹھتی بار بار کیوں ہے، اس کی ایک وجہ ہے. یہ سارا ایک علم ہے، پرندوں کا علم. وہ عورت پرندوں کے علم کی ماہر تھی. جب حضرت عبداللہ کو اس نے دیکھا تو اس نے حضرت عبداللہ کو پیشکش کی اسی وقت کہ میں آپ سے تعلق بنانا چاہتی ہوں. حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا. وہ عورت خاموش ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد جب حضرت عبداللہ کی شادی ہو گئی تو دوبارہ اسی طرح راستے میں وہ عورت جو بنو اسد قبیلے سے تعلق رکھنے والی تھی، اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا. حضرت عبداللہ کی نظر اس پہ پڑی. حضرت عبداللہ نے کہا، اے بنو اسد کی عورت، کیا اب بھی تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ کیا اب بھی تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ اس نے حضرت عبداللہ کے چہرے کو دیکھا اور کہا، میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی. شادی کرنے سے وہی عورت جو پہلے پیشکش خود کر رہی تھی، اب اس نے انکار کر دیا. حضرت عبداللہ نے کہا، انکار کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا، پہلی ملاقات اور اس ملاقات کے درمیان میں تم نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو کہ میں نے پہلے دیکھا تھا اب نظر نہیں آ رہا. تم نے کیا کیا ہے؟ پہلی ملاقات اور اس ملاقات کے درمیان کوئی تبدیلی تمہارے اندر آئی ہے، کوئی کام ایسا ہوا ہے. تو حضرت عبداللہ نے کہا، اور تو کچھ نہیں ہوا، میں نے نکاح کر لیا. اور تو کچھ نہیں ہوا، میں نے نکاح کر لیا ہے. تو اس عورت نے کہا کہ جاؤ، پھر میں تمہیں خوشخبری دیتی ہوں، وہ نشانی جو میں نے تمہارے ماتھے میں دیکھی تھی تمہاری بیوی میں منتقل ہو گئی. تم ایک نبی کے باپ بننے والے ہو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہی کافی نہیں، اللہ نے ایسی عزت اور ایسا وقار دیا اس خاندان کو، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ میں نے اس خاندان کے اندر اس روشن چراغ کو بھیجنا ہے جس نے پوری دنیا کو منور کرنا ہے. بلا شبہ ابرہا نے بیت اللہ کے اوپر حملہ کیا. مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، فیل ہاتھی والوں کا واقعہ. ابرہا نے مکہ تک جب وہ پہنچ گیا تو اس کے بعد اس نے ہاتھی وہ اپنے ساتھ اس لیے لایا تھا تاکہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے، ایک تو روب تھا اس کی فوج کا بھی، اور دوسرا اس کا پلان یہ تھا کہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے مجھے کوئی زیادہ ہتھوڑے نہ چلانے پڑیں اور میں زنجیریں ایک ادھر ہاتھی کے پاؤں سے زنجیر باندھ دوں، ایک ادھر باندھوں، اور بیت اللہ کے گرد زنجیر باندھ کے ہاتھی کو دوڑاؤں تو بیت اللہ کو ایسے زنجیروں سے ہی گرا دیا جائے. یہ اس کا پلان تھا. اور اس سے پہلے اس نے مکہ سے باہر پڑاؤ ڈالا. مکہ کے باہر اس نے پڑاؤ ڈالا اور پھر اس نے اپنے وفد کو بھیجا، اور حضرت عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا، جو اس وقت مکے والوں کو لیڈ کر رہے تھے، کمانڈ کر رہے تھے، لیڈر تھے اس وقت مکے والوں کے، ان کو یہ پیغام بھیجا کہ اگر تم بیت اللہ کو گرانے کی اجازت دے دو، ہمارے راستے میں حائل نہ ہو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اپنا کام کریں گے اور چلے جائیں گے. حضرت آپ مشہور واقعہ ہے، حضرت عبد المطلب نے کہا یہ گھر جانے اور گھر والا جانے. اس نے مذاکرہ، آپ کے اونٹ، وہ 200 اونٹ لے گیا تھا اس کا فوجی، تو اس نے حضرت عبد المطلب کو مذاکرات کرنے کے لیے اپنے خیمے میں بلایا. اب یہاں سے ہماری بات ہے. ہاتھیوں کو، گھوڑوں کو اور جنگی جتنے بھی جانور تیار کیے جاتے ہیں ان کو ایک روم کی فوج، یہ رومی فوجی تھا، روم کی فوج میں ایک عمل سکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے بادشاہ کو دیکھ کر جھک جاتے. اسلام پیش کرنے کا ایک طریقہ ہے. ہاتھی ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سدھائے ہوئے جانور، محمود، ان ہاتھیوں میں ایک ہاتھی تھا جس کا نام تھا محمود. یہ ہاتھی سب سے زیادہ طاقتور تھا اور ابرہا نے رومی بادشاہ سے ریکویسٹ کر کے اس ہاتھی کو اپنی فوج میں بلایا تھا.
اور اس ہاتھی میں اکڑ اتنی تھی کہ آج تک یہ کسی رومی بادشاہ کے لیے سلام کرنے کے لیے جھکا نہیں تھا. کسی رومی بادشاہ کو سلام کرنے کے لیے یہ جھکا نہیں تھا. اور ابرہہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہے اور دائیں طرف اس کا محمود ہاتھی جو ہے وہ کھڑا ہے اور دربار لگا ہوا ہے. اور عبد المطلب خیمے سے اس ابرہہ کو مذاکرات کرنے کے لیے داخل ہو رہے ہیں. اور ابرہہ کی عقل اس وقت حیران رہ گئی کہ جس وقت عبد المطلب خیمے سے داخل ہوئے محمود ہاتھی نے جھک کر ان کو سلام پیش کیا. جب اس نے دیکھا کہ اس نے آج تک مجھے سلام نہیں کیا, اس نے اس شخص کو سلام کیا, وہ اپنے تخت سے اٹھا اور جا کر زمین پر بیٹھ کر عبد المطلب کے ساتھ مذاکرات کیے. جب مذاکرات پائے تکمیل تک پہنچے, اس نے اپنے لشکر سے اپنے راہبوں کو بلایا. بادشاہ اپنے ساتھ راہب ہر وقت رکھتے تھے, کاہن ہر وقت رکھتے تھے. اس نے اپنے راہبوں کو بلایا, کاہنوں کو بلایا, کہا اس شخص کو تم نے دیکھا؟ انہوں نے کہا ہم نے دیکھا. کہا اس شخص کے لیے اس ہاتھی نے سلام پیش کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے دیکھا. کہا اس شخص کا معائنہ کر کے بتاؤ یہ سلام محمود ہاتھی نے کیوں پیش کیا؟ انہوں نے کہا اے ابرہہ, عبد المطلب کی اولاد میں وہ چشم و چراغ آئے گا جو دنیا کو روشن کر کے چلا جائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے خاندان سے آپ کا وقار مینٹین کرنا شروع کر دیا. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے شرف دیا, مقام دیا کہ کوئی, بلکہ جس وقت ہرقل کے دربار میں ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, کسی بھی انسان کی شناخت پہچان کے لیے بادشاہ بہت سے سوالات کرتے ہیں. ان میں سے ایک سوال ہرقل نے کیا ابو سفیان سے, تمہارے علاقے میں جس شخص نے دعوی نبوت کیا ہے اس کا خاندان کیسا ہے؟ اس کا خاندان کیسا ہے؟ تو وہاں پر حضرت ابو سفیان نے بھی گواہی دی کہ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے علاقے میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو اللہ نے سب سے بہترین عرب خاندان عطا کیا ہے. خاندانی اعتبار سے وہ کمال ہے. اور ہاشم آپ کی شاخ, آپ کا خاندان قریش. قریش کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کہ قریش کو قریش کیوں کہا جاتا تھا. اب سنیے, قریش خاندان کی شاخ بنو ہاشم, ہاشم کو ہاشم کیوں کہا جاتا ہے؟ ہاشم کا معنی ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا. ہاشم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹکڑے ٹکڑے کرنا. یہ ہاشم جو تھے یہ بہت بڑے ایکسپورٹر تھے. مکہ کے اندر ایک وقت قحط پڑ گیا. اب ہمارا حال تو یہ ہے, نفسا نفسی کا عالم یہ ہے کہ ہم لوگ اگر پاکستان پہ کوئی برا وقت آئے نا تو ہم کہتے ہیں اوے پاکستان نو چھڈو تے آؤ میں تانوں ویزا بھیجدا وا میرے کول آ جا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کوئی یو کے بلا لے گا آپ کو, کوئی آپ کو کینیڈا بلا لے گا, جو آپ کا سعودیہ ہوگا وہ سعودیہ بلا لے گا, وہ کہے گا جو پچھلے ہیں مرتے ہیں مرے ہمیں کیا. لیکن اس خاندان میں یہ عادت نہیں تھی, یہ عادت اس خاندان میں ہی نہیں تھی, اللہ نے رکھی. ہاشم جس وقت ان کو یہ پتا چلا کہ مکہ کے اندر قحط پڑ گیا ہے, 100 اونٹوں کے اوپر اناج لاد کے شام سے قافلہ لے کے مکہ پہنچ گئے مکہ والوں کی مدد کرنے کے. اور کیسے مدد کی؟ ایک اونٹ ذبح کرتے, ایک اونٹ ذبح کرتے اور اس اونٹ کے اوپر جو اناج ہوتا اس کی روٹیاں بنائی جاتی اور ان کا شوربے والا سالن بنایا جاتا اور روٹیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس سالن میں ڈالے جاتے جس کو سرید کہا جاتا.
جو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پسندیدہ کھانا تھا، اور تمام لوگوں کو دعوت دی جاتی کہ مل کے بیٹھ کے کھاؤ۔ روٹیوں کے اس ٹکڑے کرنے کی وجہ سے خدمت خلق کا یہ جذبہ اتنا معروف ہوا کہ لوگوں نے ان کا نام ہی ہاشم ڈال دیا۔ ایسے ہی نہیں، حضرت خدیجہ نے کہا تھا جب پہلی وحی نازل ہوئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بیواؤں کے کام آنے والے، غریبوں کی داد رسی کرنے والے، بے سہارا کا سہارا بننے والے، آپ کردار کے مالک ہیں، اللہ کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ یہ کردار ہی تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو آپ نے کوئی معجزہ پیش نہیں کیا۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، کوئی معجزہ پیش نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے، اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر عصا پیش کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب لوگوں کے درمیان آئے، اپنے نبوت کی دلیل کی طور پر بچپن میں اللہ نے ان کو قوت گویائی عطا کی۔ مگر میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو آپ نے کوئی معجزہ پیش نہیں کیا، کوئی پہاڑ ہلا کے نہیں دکھایا، کوئی زمین چلا کے نہیں دکھائی، کوئی عصا نہیں پھینکا۔ آپ نے مکے والوں کو جمع کیا اور مکے والوں کو کہا، اے لوگو، میں نے تمہارے درمیان زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، میری 40 سالہ زندگی دلیل ہے اس بات کی کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اگر میں نے 40 سال میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تو میں جھوٹا دعوی نبوت بھی نہیں کر سکتا۔ میرا کردار میری نبوت کی دلیل ہے۔ اور لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم مانتے، آپ کو نبی ماننے یا نہ ماننے، آپ کے کردار کو مانتے۔ آپ ایک خاندانی بندے ہیں۔ خاندانی بندوں کی ایک پہچان ہوتی ہے نا، خاندانی بندے ظرف والے ہوتے ہیں۔ عربی کا ایک محاورہ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ خاندانی بندہ ظرف والا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹے حساب نہیں کرتا۔ جو چھوٹے چھوٹے حساب کرتا ہے وہ ظرف والا نہیں ہوتا۔ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت۔ دریا کتنا چھوٹا ہوتا ہے اور سمندر کے مقابلے میں دریا کی کیا حیثیت ہے؟ سمندر کتنا بڑا اور دریا، لیکن دریا میں ہر وقت آپ دریا کے کنارے بیٹھے تو آپ کو لہروں کا شور آتا ہے نا، لیکن سمندر میں شور نہیں ہوتا، سمندر کا پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جتنا جس کا ظرف ہے اتنا وہ خاموش۔ شور کرنے والے، بویلا کرنے والے وہ ظرف والے نہیں ہوتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وہ خاندان عطا کیا کہ آپ نے اپنے کردار کی بنیاد کے اوپر اپنی نبوت کی دلیل جو ہے وہ مکے والوں کے سامنے پیش کی۔ اور یہی کافی نہیں، اللہ ایک بات میرے ذہن میں آ گئی۔ آج ہمارے اندر سے بہت سی ایسی باتیں، بہت سے ایسے معاملات جن کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ ہمارے اندر سے وہ حیا، وہ رکھ رکھاؤ، وہ کسی کی عزت کرنا، کسی کی بات رکھنا، کسی کی لاج رکھنا۔ ایک وقت سیانے کہتے تھے انہیں کہتا بس کہنا ہی کافی۔ زبانوں کی لاج ہوتی تھی، اشاروں کی لاج ہوتی تھی، بزرگوں کی لاج ہوتی تھی، بڑوں کی لاج ہوتی تھی۔ صحابہ اکرام اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاج پتہ کیسے رکھتے؟ خاندان تو خاندان، نام محمد کی ایک بات میرے ذہن میں آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام رکھنا جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محمد نام رکھنا جائز ہے،
لیکن آپ کی کنیت رکھنا وہ جائز نہیں ہے. وہ بھی بہرحال ایک آگے علمی اختلافی مسئلہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے کا نام تھا محمد. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے کا نام تھا محمد. ایک دن حضرت عمر نے اپنے بھتیجے کو کسی کے ساتھ بحث و تکرار کرتے ہوئے دیکھ لیا. وہ اس کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور یہ اس کے ساتھ بحث و تکرار کر رہے تھے. حضرت عمر نے اپنے بھتیجوں کو بلایا اور بلا کر ڈانٹا اور ڈانٹ کے کہا آج کے بعد تیرا نام محمد نہیں ہے, میں تیرا نام تبدیل کرتا ہوں, تجھے تو نام محمد کی لاج نہیں رکھنی آئی. حالانکہ جب کوئی نام محمد رکھتا ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ صرف نام ہے, لیکن صحابہ کا ادب, صحابہ کا اپنے نبی کے ساتھ احترام یہ تھا کہ وہ نبی کے نام کی بھی لاج رکھتے تھے. اور میں نصیحتوں میں سے ایک نصیحت اور کرتا چلا جاؤں, کیونکہ کبھی کبھی آپ سے ملاقات ہونی ہوتی ہے, یہ بھی دوستوں کی محبت ہے, اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. ایک تو شروع میں نصیحت کی, ایک اور نصیحت کی بات سن. آج کل نا جی ایک ٹرینڈ ہے کہ نام بچوں کا وہ رکھیں جو پہلے کسی نے نہ رکھا ہو. ہے نا جی ٹرینڈ, نام رکھو اوکھا جا کوئی, بے شک قرآن سے ڈھونڈو, عربی لغت سے ڈھونڈو, لیکن نام ہووے اوکھا جا اور منفرد جو پہلے کسی نے نہ رکھا. اس لیے ہم سے پوچھتے ہیں نا جی لوگ, دسو جی کوئی ادا نہ نام. میں آپ کو ایک تلقین کروں, نام جو ہے نا, نام یہ کوئی معمولی حیثیت نہیں رکھتا. اس پہ پوری گفتگو ہو سکتی ہے گھنٹے کی, لیکن میں یہ آپ کو نصیحت کر کے جا رہا کہ اس چکر میں پڑھنا چھوڑ دیں کہ نئے اور جدید اور منفرد نام اگر رکھنا ہے تو وہ صحابہ کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھنا شروع کر دو, صحابیات کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھنا شروع کر دو. اس لیے کہ اگر تم نے صحابہ کے ناموں کو چھوڑ دیا, صحابیات کے ناموں کو چھوڑ دیا, آج سے 25 سال بعد تمہارے بچے کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ صحابہ کی تاریخ کیا ہے, حیثیت کیا ہے, مقام کیا ہے. جب تم نام رکھتے ہو تو تم بتا سکتے ہو کہ یہ نام عمر اس لیے رکھا کہ عمر وہ تھا, یہ نام ابو بکر اس لیے رکھا کہ ابو بکر وہ تھا. اور خواتین کے ناموں پہ, صحابیات کے ناموں پہ نام رکھو, اور نام وہ رکھو جو تمہیں تاریخ یاد کرا دے. ام ایمن نام رکھو, کوئی پوچھے ام ایمن کون تھی تو بتانا ام ایمن وہ تھی جو میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی باہوں میں کھلایا کرتی تھی. نام رکھو شفا, کوئی پوچھے کہ شفا نام کیوں رکھا تو اس کو بتانا کہ شفا وہ خاتون تھی جس کو یہ سعادت حاصل تھی, جو مکہ کی داعیہ تھی. یہ وہ خاتون تھی جس نے کائنات کے سب سے عظیم ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں تشریف آوری پر سب سے پہلے اپنی باہوں میں اٹھایا تھا. نام پر تاریخ ہوتی ہے, نام تاریخ بناتے ہیں. اس لیے خاندانی لوگوں سے یہ بات کرتا ہوں, نام وہ رکھو جو نیک لوگوں کے ناموں پہ ہوں, جو نیک لوگوں کی تاریخ یاد کریں. تو بات یاد رکھو, خاندان معنی رکھتا ہے, خاندان اچھا انسان کی عزت اور شرف میں, وقار میں اضافہ کرتا ہے. اسی لیے میں نے مثالوں سے یہ بات رکھی کہ اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم خاندان دیا تھا. لیکن ایک بات یاد رکھنا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جس دن یہ روح جسم سے جدا ہوگی, جس دن یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی, جس دن تمہارے اپنے لوگ تمہیں قبر میں اتار دیں گے, فرشتوں کے لیے تمہارا کوئی خاندان نہیں ہے. فرشتوں کو نہیں پتا تم چودھری تھے, تم گجر تھے, تم میاں تھے, تم بٹ تھے, تم کون سے خاندان سے تعلق رکھتے تھے. فرشتوں کو نہیں پتا. فرشتوں نے کیا دیکھنا ہے کہ تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والا تھا کہ نہیں تھا.
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، حبشی غلام، دادا کا نام معروف نہیں، باپ کی پہچان نہیں، لیکن اللہ نے عزت اور مقام وہ دیا کہ بلال زمین پر چلتے ہیں اور نبی آواز جنت میں سن رہے ہیں۔ خاندان سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا دنیا تو دنیا، امام احمد بن حنبل، اللہ اکبر، میں ان لوگوں کو بطور نصیحت یہ کہتا ہوں جو اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے منسوب کرتے ہیں نا لوگ پاکستان کے اندر جو کہتے ہیں کہ ہم شاہ صاحب ہیں، ہم سید صاحب ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہیں۔ میں ان کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بندو اور اللہ کی بندیوں، اگر تم نبی کے خاندان سے ہو تو نبی کے خاندان کی کوئی لاج تو رکھو۔ یہ کیا کہ خاندان نبی کا ہو اور تم ڈراموں میں کام کرو؟ یہ کیا کہ خاندان نبی کا ہو اور تمہارے نام پہ فلمیں بنائی جائیں؟ یہ کیا کہ خاندان نبی کا ہو اور تمہارا کردار پر لوگ انگلی اٹھائیں؟ اللہ کی قسم، نبی کے خاندان سے ہونا ہی انسان کی حیا پیدا کر دے اور انسان بہت سے گناہوں کو صرف اس لیے چھوڑ دے کہ میں نبی کے خاندان سے۔ یہ کیسا نبی کا خاندان لے کے تم بیٹھے ہو؟ کوئی حیا نبی کے خاندان کی نہیں، اور نبی کے خاندان کی اتنی حیا ہے، نبی کے خاندان کی حیا سننا تمہیں بیان کرنے لگا۔ امام احمد ابن حنبل پر آپ جانتے ہیں خلق قرآن کے فتنے پر بہت ظلم کیا گیا، اور آخری مامون رشید جو بڑا علمی بندہ تھا اس نے یہ کام شروع کیا، آخر میں معتصم باللہ اس نے بھی بڑے ظلم ڈھائے لیکن اس نے پھر رہا کر دیا۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے تھا۔ آپ کے ایک شاگرد نے پوچھا امام صاحب سے، حضرت بادشاہ وقت نے آپ پہ ظلم بڑے ڈھائے، میں نے کبھی آپ کی زبان سے اس کو برا بھلا کہتے نہیں سنا، کبھی اس کے لیے بد دعا نہیں سنی، کبھی اس کے لیے بد دعا نہیں سنی، کہیں اس کے لیے برا بھلا آپ نے نہیں کہا۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں، اے نوجوان سنو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندانی مقام، مرتبہ اور شرف بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ قیامت کا دن ہوگا، تمام حسب نسب ختم ہو جائے گی، کسی باپ کو بیٹے کی پہچان نہیں رہے گی، کوئی بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا جس سے نسب چلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سارے نسب، حسب نسب، سارے خاندان، شاخیں، قبیلے، چودھری سب ختم ہو جائیں گے۔ اگر قیامت والے دن کوئی نسب باقی رہے گا تو وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب، صرف آپ کا نسب باقی رہے گا۔ امام احمد ابن حنبل نے کہا یہ میرے نبی کے نسب سے ہے، میں نہیں چاہتا اس کے لیے بد دعا کروں، قیامت کے دن میرے نبی کے نسب کو یہ رسوا کر دے، میں اس کے لیے کبھی برا نہیں کہتا، میں اس کے لیے کبھی برا نہیں سوچتا۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں تو اللہ نے جو مقام، مرتبہ دی